وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سب تعریفیں بزرگیے بڑھائیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے علاوہ اس کائنات میں الہ کوئی نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، ساری کائنات کا داتا ہے. وہی عبادت کے لائق ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما دینا. جب تک زندگی ہے کسی غیر کے سامنے جھکنے کی توفیق نہ دینا. اللہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی تابعداری اور آپ کی غلامی رہتی دنیا تک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تذکرہ ہو رہا تھا عمر بن خطاب کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص تھی اور لقب فاروق تھا. عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 اور 14 سال چھوٹے تھے. آپ بڑے وجیح، سرخ و سفید، قد لمبا، آنکھیں موٹی اور مضبوط جسم کے مالک تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں اسلام کے بڑے دشمن تھے اور جب کافروں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو گھر سے نکل کھڑے ہوئے، تلوار ننگی پکڑ لی
راستے میں پہنچے تو کسی نے کہہ دیا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں، عمر قیس میں آ گئی، سیدھے ان کے گھر میں چلے گئے اور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی جب قرآن سنا، قرآن کی تلاوت سنی تو پھر کہنے لگے مجھے بھی اس شخصیت کے پاس لے چلو جہاں سے تم نے فیض حاصل کیا ہے۔ دار ارقم میں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر خبر ملی کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اپنی جھولی پھیلا لی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ خاص کر اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے عمر بن الخطاب کو اسلام کی نعمت عطا فرما دے۔ اور کبھی یوں آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام احب ہذین الرجلین ابو جہل بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اے اللہ ان دو شخصیتوں میں سے ابو جہل بن ہشام اور عمر بن الخطاب جو ان دونوں میں سے تجھے زیادہ محبوب ہے، اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے جو اللہ کو زیادہ محبوب تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ صحابہ گھبرا رہے تھے کہ عمر آ رہا ہے، نہ جانے کس نیت سے آیا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہا جس نیت سے بھی آیا ہے، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو عزت و اکرام ہوگا، اور اگر بدنیتی کی صورت میں آیا ہے تو یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ عمر بن خطاب مسلمان ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ اٹھایا، عزت و اکرام کیا، باہر گئے، اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ بنو سام کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم قتل کر دیں گے۔ قریش میں ایک شخص تھا جس کا نام جمیل بن معمر جہمی تھا، جمحی تھا، جمیل بن معمر جمحی۔ اس نے کہا، اس کو پتا چلا عمر کیا بات ہے، کہا میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہ شخص دوڑا اور جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ وہ عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے، اور عمر بن خطاب نے
اس کے پیچھے پیچھے تھے. فرمایا کذبا، وہ جھوٹے، ولکنی آمنت باللہ وصدقت رسولہ. وہ جھوٹے، میں بے دین نہیں ہوا، میں اللہ کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا ہے. اور پھر ابن عاص نے کہا عمر کیا بات ہے اتنے پریشان ہو؟ فرمایا تمہاری قوم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا کہ میں مسلمان کیوں ہوا ہوں. کہا عمر تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم آج میری امان میں ہو. اس نے اعلان کر دیا کہ عمر بن خطاب میری امان میں ہے، کوئی عمر بن خطاب کی طرف دیکھے بھی نہ. حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے اگر آج ہم 300 ہوتے پھر یا تم مکہ کو چھوڑ جاتے یا ہم مکہ کو چھوڑ جاتے. ابھی تو 30-40 ہیں، لیکن اس کے باوجود اعلان بیت اللہ میں جا کر نماز کا اعلان کر دیا. اللہ نے ان کو بڑی جرأت دی تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عمر بن خطاب کا اسلام دین اسلام کی نصرت تھی اور عمر بن خطاب کی عمارت دین اسلام کی فتح تھی. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی 6 بیویاں تھیں. یہ تو آپ جانتے شاید کسی کے دل میں مغالطہ نہ رہے، بعض لوگ غلط بھی سمجھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ ہر شخص قیامت تک 4 بیوی ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. ایک وقت میں 6 نہیں تھی، مختلف اوقات میں. زینب بنت مظعون، کلثوم بنت جرگل، ام کلثوم بنت علی بن طالب اور عاتکہ بنت زید، ام حکیم بنت الحارث اور 6 بیوی تھی آپ کی جمیلہ بنت ثابت. اور ان میں سے اللہ نے سب میں سے اولاد عطا فرمائی. آپ کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر تھا، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹے کا نام عاصم تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. جب ہجرت کا وقت آیا سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ان میں مصعب بن عمیر اور ام کلثوم بنت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے. یہ دونوں بہت بڑے قاری تھے. مدینہ منورہ کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان کو ہجرت کے لیے کہا اور میں جا کر لوگوں کو قرآن سکھلاؤ، اسلام کی تعلیم دو. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، جہاں آپ کے ساتھ 20
لوگ تھے مکہ کے، وہاں ایاس بن ابی ربیعہ اور دوسرا شخص عمر بن عاص، یہ لوگ تھے، عمر بن حشام، تینوں نے یہ طے کیا کہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک باغ ہے، وہاں ہم سب جمع ہوں گے، اگر کوئی نہ آیا تو سمجھ لینا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ ایاس وہاں پہنچ گئے اور باقی لوگ بھی پہنچ گئے اور سب نے مل کر ہجرت کی۔ جب قبا میں پہنچے، ابو جہل اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا کہ ایاس بن حشام کو ہمارے حوالے کر دو، جانے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے کہا تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے، تو کہتی ہے ایک دفعہ مجھ سے مل جاؤ، پھر چلے جانا، کوئی بات نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ایاس یہ تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے، تم نہ ان کے ساتھ جاؤ۔ کہنے لگے ماں تیری کہتی ہے کہ جب تک ایاس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کنگھی نہیں کروں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تیری ماں کو بھوک لگے گی وہ کھانا بھی کھا لے گی، جب اس کو دھوپ لگے گی سائے میں بھی آ جائیں گی، جب اس کو چوہے ستائیں گی تو کنگھی بھی بھیج دے گی۔ یہ تیرے ساتھ دھوکہ اور فرار ہو رہا ہے۔ ایاس نہ مانے، فرمایا اچھا چلو، اصرار کس قدر ہے، اپنے ساتھیوں کی فکر کس قدر ہے۔ فرمایا یہ میری اونٹنی بڑی تیز ہے بھی بڑی وفادار، اس کو لے جاؤ، کوئی خطرہ دیکھو تو اس کو دوڑا کے لے آنا، یہ کوئی اس کی اونٹ اور اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اونٹنی بھی لے لی۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل نے کہا میرا اونٹ سست ہو گیا، بیمار ہے، ایاس اگر اجازت دو تو تمہاری اونٹنی پر تمہارے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ اٹھا دی اونٹنی، دونوں نے ایاس کو قابو کر لیا، رسیوں میں جکڑ دیا اور اونٹ پر بٹھا دیا کہ اب کدھر جاؤ گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ میں پہنچے۔ سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور ان کے بعد سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ لوگ پہنچے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 20 آدمیوں کے ساتھ پہنچے، اور پھر آخر میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ جگمگا اٹھا، لوگ خوش ہو گئے۔ تو یہ ہجرت کا سفر جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق کو چنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی جگہوں پر قرآن کے ذریعے اللہ احکم الحاکمین نے ان کے بات کی تائید فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے وَافَقْتُ رَبِّي فِي سَلَاسٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
نے 3 جگہ پر میری بات کی تائید بھی کی، موافقت بھی فرمائی۔ لوگ ادھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ادھر پھرتے تھے، فرمایا اگر لوگ، یہ سارے لوگ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن نازل کر دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ افضل ترین طواف کے بعد افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے پیچھے جا کر 2 رکعت پڑھو، اور دونوں رکعتوں میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل اعوذ باللہ پڑھو۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر اسی کے برابر تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر بیت اللہ میں جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھو، پھر اجازت ہے۔ اور دوسرا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی نسائک البر والفاجر، یا رسول اللہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پر نیک لوگ بھی آتے ہیں اور آپ پر فاسق و فاجر بھی لوگ آ جاتے ہیں، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ فنزلت آیت الحجاب، تو پردے کی آیات نازل ہو گئی۔ اور پھر تیسری بات، جب بیوی ناراض ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ام سلمہ سے عمر نے فرمایا اگر تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گی، عسا اللہ اکبر عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ خیر منکن، قریب ہے پھر اللہ اپنے پیغمبر کو تم سے بہترین صفتوں والی بیوییں عطا فرما دے۔ ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ مسلمات، مسلمان ہوں، مومنات، وہ مومن بھی ہوں، اللہ اکبر، قانتات، مطیع و فرما بردار بھی ہوں، سیبات، تائبات، توبہ کرنے والے بھی ہوں، عابدات، عبادت کرنے والی بھی ہوں، سائحات، روزے رکھنے والی بھی ہوں، سیبات اور بکارا، شوہر دیدہ بھی ہوں اور کموائی بھی ہوں۔ اگر تم اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گی تو پھر اللہ اپنے نبی کو تم سے بہترین بیوی عطا فرما دے گا۔ اور سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ تم دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میں آخرت چاہتی ہوں، میں اللہ کے نبی کو چاہتی ہوں، میں دنیا کا مال نہیں چاہتی۔ یا رسول اللہ میری یہ بات دوسری بیویوں کو تک نہ کرنا، سب سے پوچھ لو کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ ساری کی ساری بیوییں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راضی ہو گئی اور اپنے مطالبات ترک کر دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دو۔ جنگ بدر کا وقت آیا، یہ فیصلہ کون پہلا مارکا تھا مسلمانوں میں اور مکہ کے لوگوں میں، فیصلہ کن مارکا۔ مسلمان
313 یا 314 تھے. 314 بعض نے اس لیے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں ہی چھوڑ دیا. عثمان تم ادھر ہی رہو اور اپنی بیوی ام رقیہ کی تیمارداری کرو جو سخت بیمار تھی. تم سمجھ لو کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو، تمہیں جنگ میں برابر کا حصہ ملے گا. کہتے ہیں کہ اللہ نے جنگ بدر میں فتح نصیب فرما دی. قاسم ادھر مدینہ پہنچ گیا اور بیٹی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہی. لیکن جب خبر ادھر فتح کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں بھی اپنے رب سے جا ملی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر حصہ ملا. 70 کافروں کے لوگ بڑے بڑے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید جیسے لوگ اس جنگ میں جہنم واصل ہو گئے اور اللہ نے اسلام کو عظیم ترین فتح سے ہمکنار فرمایا. اب جو قیدی پکڑے گئے تھے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورے فرما رہے تھے ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. کیا انہیں قتل کر دیں، ان سے دیت لے لیں، ان سے معاوضہ لے لیں، یا کیا کریں؟ حضرت عمر سے حضرت ابو بکر سے پوچھا بھائی یا رسول اللہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، ان سے آپ فدیہ لے لیں، معاوضہ لے لیں، اور جو معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے. یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ کافروں سے بھی علم حاصل کرنا جائز ہے جو اسلام کے مخالف نہ ہو. لکھنا پڑھنا سیکھنا، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں پورے مکہ میں صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں ایک سیدنا عمر بن الخطاب بھی تھے. اور آپ کا خاندان تقریر و تحریر میں مسلمہ جانا جاتا تھا. جاہلیت میں بھی آپ کے خاندان میں سفیر بنا کر بھیجے جاتے تھے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اہم جگہ پر سفیر بنا کر بھیجتے. صرف صلح حدیبیہ میں آپ نے اتنی عرض کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ مکہ والوں کو سمجھا کر آؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے آئے ہیں. واہ یا رسول اللہ مجھے تو انکار نہیں ہے، لیکن مکہ والے میرے بڑے دشمن ہیں، میری بات نہیں مانیں گے. اکثر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رشتے دار بھی ہیں، یہ مکہ کے سردار بھی ہیں، ہو سکتا ہے عثمان بن عفان کی بات کو مان لیں، آپ ان کو بھیج دیں. جس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا.
دوبارہ کیا فرمایا یا رسول اللہ اس جنگ کے جو قیدی ہیں میری رائے یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو پکڑ کر قتل کر دیں، ابو بکر کا بیٹا ابو بکر کے حوالے کر دیں اور میرے ماموں میرے حوالے کر دیں، میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ انہوں نے اسلام پر بہت بڑی، اسلام اور اہل اسلام پر اور آپ پر بہت بڑی یہ لغار کی ہے۔ یہ اب اس کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے، کل پھر یہ ہمارے مقابل کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ترجیح دی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما کان لنبی ان یکون له اسریٰ حتی یسکن فی الارض۔ نبی کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کو توثیق کر دیا جائے۔ اگر آج اللہ کا عذاب آ جاتا تو سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بار بار کہا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتا دیں، میں بھی آپ کے ساتھ پھر آنسو رہا ہوں، اگر آنسو مجھے نہ آئے تو میں رونے والا منہ ہی بنا لوں۔ اللہ کے پیغمبر ہوا کیا ہے؟ فرمایا عمر اللہ کو تیرا فیصلہ پسند آ گیا ہے، اگر آج اللہ کا عذاب آ جاتا تیرے سوا سارے مارے جاتے۔ یہ صحیح ترین روایات ہیں۔ پھر جب راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے ہر جگہ پر، ہر جنگ میں، ہر مقام پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ، اور منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے اور یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا سانپ تھا۔ ہمیشہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ نے ہر وقت اس سے درگزر کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ آخر دم تک نہ سمجھا، بلکہ ایک جنگ میں دوسرے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہہ دیا کہ مدینہ میں سے ذلیلوں کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو کرنا باشد ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ تو بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا ہے تو آپ کو کہہ رہا کہ میں نے یہ بات کی، میں نے نہیں کہی۔ اللہ نے ایک صورت بنا کے کون نازل کر دی کہ یہ بے ایمان اسی نے کہا ہے اور آپ کا یہ ساتھی سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن اور اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ، اکثر صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس کو ہم تو قتل کر دیا جائے، اور میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کا بیٹا عبداللہ پکا اور سچا مسلمان ہے، باپ کی تکلیف جب اس پر پہنچے گی نہ جانے کہیں وہ اسلام سے نہ پھر جائے۔ اس قدر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے
پھر وہی ہوا، جب یہ مدینہ منورہ میں لوگ گئے تو عبداللہ مدینہ کے پاس دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک جو تو نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کہا اس کی معافی نہ مانگ لو گے۔ اور جب یہ مر گیا تو عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ تو مر گیا ہے، میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنا کرتا بھی پہنا دیں، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کا وقت آئے گا مجھے بلا لینا، اور اپنا کرتا بھی عطا کر دیا۔ آپ نے کرتا بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے کھینچتے رہے، فرمایا عمر اللہ نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا ہے، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله ان تستغفر لهم 70 مرة، 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 70 دفعہ بھی 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر دوں گا اگر میرے کہنے پر اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ تھی شفقت امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علی احد منهم ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے میرے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب منافق تو آپ پر واضح ہو چکے ہیں۔ جنگ تبوک میں ایک ایک منافق کا نام لے لے کر اللہ نے اپنے پیغمبر پر مدینہ منورہ کے تمام منافقین ظاہر کر دیے تھے، فرمایا لا تصلی علی احد منهم، آج کے بعد ان میں سے کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، ولا تقم علی قبرہ، ان منافقوں کی قبر پر بھی آپ نے کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، وماتوا وہم فاسقون، یہ مر گئے ہیں اور اس حالت میں مرے ہیں کہ یہ جس کو فجور اور کفر میں مرے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ احکم الحاکمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن پاک کو نازل کر دیا۔ یہ اور پچھلے دنوں میں یہ بتلایا تھا، عدل و انصاف کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی جن جو اسلام کے لیے رحمت کا باعث بنے، نصرت کا باعث بنے، فتح کا باعث بنے۔ بعض لوگوں نے کہا 22 لاکھ مربع میل، 10 ماہ، 6 مہینے اور 4 دن انہوں نے حکومت کی ہے اور اس میں آدھی دنیا کو آپ نے فتح کر دیا۔ ماورائے نہر افریقہ کے آخری ملکوں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت قائم کر دی۔ اور جس دن اللہ اکبر شہید کس نے کیا؟ ابو لولو فیروز نے، یہ مجوسی یہودی اور نسل انسان تھا، مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا۔ مغیرہ بن شعبہ سے اس کو کوئی شکایت تھی، تھوڑے دن پہلے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت بھی کی اور شکایت بھی ناجائز تھی۔ فرمایا مغیرہ بن شعبہ سے میں مل کر تیری جائز اگر شکایت ہوئی تو ازالہ کروں گا، لیکن یہ یہود و نصارہ، یہ مجوس
یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ساری ایک ہی ملت ہے، کسی کافر پر یقین نہ کرو۔ آج تو مسلمان منافق بن چکے ہیں، سب سے زیادہ افرادی قوت مسلمانوں کی، سب سے زیادہ معیشت، مضبوط معیشت مسلمانوں کی، اس کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی قوتوں کا ساتھ نہیں دیتے، اسی بات پر جھگڑے ہو گئے ہیں۔ ہم لبرل ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کا نظام آئے یہاں۔ ایسے منافقوں کو ایک سیکنڈ سے پہلے خارج کر دینا چاہیے اگر کوئی ایسا عنصر ہے، اور جو نہیں ہے۔ اسلام نہیں ہوگا، کوئی عمر فاروق جیسا جرأت مند لیڈر نہیں ہوگا، آپ کو کبھی نجات نہیں ملے گی۔ آپ مہنگائی میں، بے روزگاری میں، پریشانیوں میں اسی طرح سے لوگ خوار ہوتے رہیں گے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، اگر اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، اگر اللہ کی شان، اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خلفائے راشدین کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کر لو، اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ سارے نشو و نشاب کی طرف بہ جائیں گے۔ تو برکت کا وقت بھی تھوڑا یہ مجوسی جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو یہ 2 خنجر لے کے چھوڑ دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی تو پیدل پہ آپ پر وار کر دیے، آپ گر گئے۔ پھر یہ دونوں خنجروں کے ساتھ تان کرتا گیا اور دوڑتا گیا۔ کہتے ہیں 13 بندے زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے موقع پر ہی۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے اس پر چادر ڈالی اور اس کو پکڑ لیا اور اس نے اپنے آپ کو پھر قتل کر لیا۔ یہ 26 ذی الحج کا واقعہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بعد نے کہا کہ کچھ دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم کو اپنے رب کو جا ملے، اور پھر آپ کو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا، اور آپ نے باقاعدہ اماں عائشہ سے پہلے اجازت لی، اللہ اسلام کے اس عظیم سپاہی کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر وہ ہے جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور ان صحابہ کا اور عظیم شخصیتوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ مسجد میں تعاون فرما دیا کریں۔